سر ایک پرسیپشن ہے نارملی جو قادیانیوں کے بارے میں یہ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن کو جس طرح ہم نے سمجھا شاید تم لوگ نہیں سمجھ سکے ہو، ان کا یہ دعویٰ ہے. اور وہ جب تبلیغ کر کے کسی کو کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت کی طرف تو وہ بڑا اسٹرانگ ڈبیٹر ہو جاتا ہے ایک طرح کا، ان کے جو بھی وہ سکھاتے ہیں جس طرح بھی وہ سکھاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا نالج اور اتنا اچھا سمجھنے کے باوجود ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اجماع جو ہے امت کا اس نے تم لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا. تو آپ ذرا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. وہ سمجھ نہیں آ رہی سر کہ قادیانیوں کو تو آپ چھوڑ دیں، باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی ہے بالکل ہے. جو مسلمان روزانہ 5 دفعہ پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے ہر بابے کو پکار رہا ہے، جس کو قرآن کا پہلا صفحہ جو روزانہ کم از کم 17 فرض رکعتوں میں تو وہ پڑھتا ہے ایک دفعہ، اور 17 ہی تقریباً سنت نوافل بھی بنتے ہیں وطروں سمیت، ان میں بھی پڑھتا ہے، اور اس کو پوری زندگی نہیں سمجھ آتی کہ ایاک نستعین کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے. تو سب قادیانیوں کو بھی اسی طریقے سے نہیں سمجھ آ رہی، ان کو ان کے بابوں نے پڑھا دیا ہے نا، تو وہ بابی بنے ہیں نا، کتابی نہیں بنے ہوئے نا، اس لیے نہیں سمجھ آ رہی. قادیانیوں پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، قادیانی فرقہ کے لوگوں کو، قادیانیوں کو دعوت اسلام، جس میں میں نے یعنی پازیٹیولی ان کو دعوت پیش کی ہے اسلام کی، اور وہ اسی طریقے سے ہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے. اور میں اکثر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو صرف دعوت اس پلیٹ فارم سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ باقی جتنے پلیٹ فارم قادیانیوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے اپنے بزرگ بابوں نے وہ گل کھلائے ہوئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور یہ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں. مجھے اسلام آباد سے ایک بھائی نے ایک دفعہ فون کیا، کوئی سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، عثمان بھائی کے فون پہ انہوں نے میری بات کروائی، تو مجھے وہ بڑے فخر سے بتا رہے میں جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک فیس بک کا اکاؤنٹ چلا رہا ہوں قادیانیوں کے خلاف، اینٹی، یعنی میں نا ختم نبوت کے حق میں نا میرا وہ پیج چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار وہ ختم نبوت پیج نہیں ہوگا، وہ اینٹی قادیانی پیج ہوگا. کہتا جی یہ کیسے؟ میں نے کہا ختم نبوت پہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا میرے سوا. پوائنٹ میرا نوٹ کرنا ہے جی. اچھا، وہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ختم نبوت پہ وہ بندہ بات کرے گا کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو غلط کہتا ہو، جبکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو صرف ایک مکتب فکر کو غلط کہنا ہی فیشن بن چکا ہے. اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا سر، وہ آپ کے دوسرے مکاتب فکر کے بزرگوں کی عبارات آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ غلام احمد قادیانی اگر مجرم ہے تو یہ کیا ہے؟ پھر تو آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے. تو میں نے کہا یہ آپ اس پیج کا نام نا ختم نبوت نہ رکھیں، اس کا نام ایمانداری آپ لکھیں اینٹی قادیانی پیج. ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے، سوائے میرے کسی کو حق نہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ پھر مسکرانے لگ پڑا، پھر مجھے کہنے لگا ہاں جی میں بھی علی بھائی ربوے گیا تھا قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرنے، تو انہوں نے وہ نا وہ ساری وہ بزرگوں کی باتیں رکھ دی جو آپ بھی 71B میں بتائی ہیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کہتا میرا تو سر شرم سے جھک گیا. تو یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے جو قادیانی سے ریورٹ ہوئے ہیں، یعنی وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں بڑے بزرگوں کے. تو وہ بتانے لگے، کہتے ہیں میں تو میری بڑی کانفیڈنس سے دعوت کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں جس فرقے میں آیا ہوں اس فرقے کے بزرگ بھی یہی کچھ ہی کر کے گئے ہیں. کہتے ہیں اب وہ قادیانی مجھے آپ کے کلپ شیئر کرواتے ہیں کہ جی ان کو بھی کچھ کہو نا، جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا ہوں، کیا میں کیا ہو جاؤں؟ میں نے کہا آپ مسلم ہو جائیں، بس آپ نکل جائیں دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کے اس سے نکل کے مسلمان ہو جائیں. جب آپ مسلکوں سے نکلیں گے پھر آپ کو کسی کی بری بات جب پہنچے گی نا تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے میں کون سا اون کرتا ہوں، میرا کیا لینا دینا ہے. اس لیے دیکھیں مناظرے جب ہوتے ہیں نا تو وہ پہلی شرط یہ رکھتے ہیں بتاؤ تمہارا ابا کون ہے، تاکہ جب آپ ہمارے ابے کی غلطی نکالو تو ہم بتائیں آپ کے ابے نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. میرے بارے میں تو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ اس کا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں سر میرا ابا بھی ہے، میری اماں بھی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی کی بیویاں میری مائیں ہیں، نبی علیہ السلام میرے روحانی باپ ہیں. آپ کے روحانی باپ جو ہے نا وہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کے باپ جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ تو نہیں ہے، لیکن ہمارے باپ کی تو گارنٹی قرآن میں آئی ہے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے. ٹھیک ہو گیا؟ تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے جو باپ ہیں نا ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. تو یہ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں وہ ڈکلیئر کرائیں کہ جی وہ کون ہے تاکہ ہم حوالہ دے سکیں. تو نبی علیہ السلام نے اگر اسی بنیاد پہ والے دینے ہوتے تو آپ کیا کہ جاتے میں اپنے بعد اتنے بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو جو نبی میرے لیے قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں اس فکر میں کیوں پڑھوں کہ 1400 سال میں میرے بابے کون کون سے ہیں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے بابوں نے جو میرے تک دین پہنچایا ہے کیا وہ ویسا ہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کتابوں اور بابوں میں فرق. اب یہ پتہ کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی جن بزرگوں نے آپ تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں نا، اب وہ کوئی بات ان کتابوں کے خلاف بھی کر دینا، آپ بزرگوں کو صحیح مان لیں کتابوں کو غلط مانیں. تو سر جو یہ کام کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے دنیا کی لینگویج میں؟ منافق. کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ خود کیوں نہیں کر رہے.
اگر ایک عالم دین ترجمہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور وہ یا علی مدد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا. اب میں اس کی بزرگی کو مانتے ہوئے کتاب و سنت کے خلاف اس کی باتیں مان لوں؟ اچھا میں نے اس کو بزرگ کیوں ڈکلیئر کیا تھا؟ قرآن و سنت کی وجہ سے. اب وہ خود ہی قرآن و سنت کا منکر ہو گیا تو اس کی بزرگی ختم ہو گئی. اور بابا کس گل رہا؟ بابے کی رسپیکٹ اس وقت تک ہے جب تک کتاب کو مانے. جب وہ کتابوں کا ہی منکر ہو گیا تو پھر بابا کدھر سے رہ گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی. ان ماڈرن بابے پڑھو. ٹھیک ہو گیا سر. اس میں تھوڑا سا دیکھیں ان کی بدعت اور جو بھی ان کی کمزوریاں ہیں اس کے باوجود ان کو کافر تو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. ان کو تو امت نے کافر ہی ڈکلیئر کر دیا ہے, ان کے اسلام سے ہی خارج کر دیا. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کفر علمی طریقے سے ان پہ ہائی لائٹ کریں, ان کی پرسیکیوشن نہ کریں. یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سر, میں اب آپ میری زبان کھلانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں, عمر نام ہے ان کا, آج بھی انگلینڈ میں. وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ, انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر. وہ پاکستان آئے, یہ کچھ 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں. میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے, اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے, اس طرف اہل حدیث کی ہے, بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے, اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے, ساری موجود ہے. اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن, کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا. قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نہیں سمجھتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان, تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس فکر میں آنا ہے. ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا, وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ابھی مطلب ایک تو سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے, جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے. اب وہ ریورٹ ہوا تھا, پورا علم حاصل کیا, قرآن پڑھا, کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے, میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں. تو اس طرح میں مطلب اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں, تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کر لیں. انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اس نے مجھے خود سنایا. کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا, میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی الاسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, جیسے حنفیوں کو کہانی کرائے گی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کوئی مانتے ہیں, وہ کی بھی مانتے ہیں, کہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہے, تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتا نہیں میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے, کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا, اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی الاسلام کی شان میں جو تھے نا, پروفیسیز, گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے, وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا. پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان, ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے, رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں, آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں, اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا. پھر کہتے ہیں جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا یہ تو بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں, یہ تو ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے, وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے, کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے, کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہے مشرک, شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں, اہل حدیث کچھ بہتر ہے, کم از کم شرک نہیں کرتے. تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے ہیں آپ کے فرقوں کو. تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا, تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی. یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم جب اہل حدیث کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندو, مطلب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اندر یزیدیت ہے تو ہم توحید تو سیکھ رہے ہیں جی, ہماری اصل چیز تو توحید ہے نا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصل چیز تو توحید ہے نا جی. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب چونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے, آئین کا حصہ ہے, اس لیے ایک سینسٹیو ایشو ہے. میں یہ کہتا ہوں کافر ڈکلیئر کیا بالکل ٹھیک ہے, پرسیکیوشن نہ کریں, علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں, ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور یہ علمی طریقے سے دلائل اسی لیے نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ان کو پتہ ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھے تو اپنی بھی چھٹی ہو جائے گی. ہاں
ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ मौलवी को पूछो वो ये जवाब नहीं दे सकता, वो तो आगे छोड़ेगा, उसको क्या पता है कि आगे कितना सेंसिटिव इशू है, ये कितनी बड़ी, ये कैसी दुम है जिसके साथ इतना बड़ा हाथी लगा हुआ है। इनको तो सिर्फ दुम नजर आ रही हिलते हुए, और मुझे पता है ये जो दुम नजर आ रही है ना आपको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथी है, वो ये है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इतना सादा मसला नहीं है। इनको दावत सिर्फ वो पेश करेगा जिसकी अपने कायद से। हमारे भाइयों से लोग बात करते हैं ना व्हाट्सएप पे, और मेरा जो क्लिप है कादियानियों को दावत इस्लाम, वो कहते हैं पहली दफा किसी ने को बात हमें सही तरीके से समझाई है, हमारा मुकदमा समझा है, और हमें उसी डॉक्ट्राइन के ऊपर बताया है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बताया कि उनको किस किस तरीके से धोखा दिया गया। लेकिन साथ ही मैंने उनका वो दरवाजा बंद कर दिया जो उनको शैतान वसवसा दिला सकता था ना, कि हाँ जी सानू तो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कह रहा, वो मैंने क्लियर किया कि चाहे ओ होवन या तुसी हो, हम तो दोनों को ऑन कोई नहीं करते, सीधी सी बात है। इसलिए कि गलती गलती है, चाहे कोई भी करे। तो चूंकि ये हमारे मुसलमान फिरके के लोग नहीं कर रहे होते, अपने बुजुर्गों को डिफेंड कर रहे होते हैं, उनको रगड़ा लगा रहे होते हैं, उनको बात समझ नहीं आती, वो इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमारा उड़ाए ना, नहीं उड़ा सकते। मेरे ऊपर कौन सी एलिगेशन लगाएंगे? मैं तो जिसने खत्म नबूवत पे नबी इस्लाम की तौहीन करके अपने नामों का कलमा पढ़वा के डाका मारा है, मैं तो सबको गलत कहता हूं। ये भी जुर्रत करे तो देखें उन तक दावत पहुंचा देंगे। तो इसमें तो हमें बहुत फीडबैक मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल जितनी मैंने गुफ्तगू कर दी इतनी काफी है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन में एक आपकी तरह ही जोइश एक स्कॉलर है, वो रब्बी नहीं है, इज़ नॉट रब्बी, जो उनके प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर है, वो कंपैरेटिव स्टडी करता है रिलीजन्स की, इस्लाम, जोइश, क्रिश्चियन है, हिंदू और ये। उसने भी जब इस्लाम के ऊपर फाइंडिंग्स दी थी अपनी, तो उसने कहा था कि मुझे सिर्फ ये देवबंद और बरेलवी समझ नहीं आया, स्पेशली बरेलवी, बाकियों को मैं कह सकता हूँ कि वो जो है ना वन गॉड के ऊपर स्टैंड लेते हैं। देखो ना, वो ये अगर एक यहूदी रब्बी नहीं है, वो स्कॉलर है, वो बड़ा उनका टीच करता है और लोग उसको जोइश बहुत फॉलो करते हैं, ऑर्थोडॉक्स है वो। हम भी ऑर्थोडॉक्स जी जी ऑर्थोडॉक्स अभी कहते हैं नया फितना निकला है, हम ऑर्थोडॉक्स हैं। जी जी दामत पसंद। ऑर्थोडॉक्स मतलब ये नहीं जो शुरू से एक किताब सुन्नत की तरह है।